تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب۔ لدھیانوی مزاج حق نواز لدھیانوی، لفظ سے ہوشیار لدھیانوی، لفظ سے ہوشیار لدھیانوی، عدو پہ رب کی مار لدھیانوی، عدو پہ رب کی مار لدھیانوی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں۔ وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد۔ صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بڑے عرصہ کے بعد حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن زبیری صاحب کی دعوت پر اپنے بزرگ اور بھائی جماعت کے ذمہ دار
حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب، ان کی تائید سے میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے بڑا ایمان افروز بیان قائد پنجاب مولانا محمد اشرف طاہر صاحب کا سماعت کیا ہوگا۔ دیگر حضرات علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے۔ وقت کافی گزر گیا، مجھے پتہ چلا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ شاید دعا ہو چکی ہوگی، مگر لگتا ہے آپ کے ساتھ دوستوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بات نبی کی ہے۔ جس نبی سے مجھے آپ کو محبت ہے، انتظامیہ کے ذمہ داران کو بھی اس نبی سے محبت ہے۔ جہاں اس نبی سے محبت ہے، اس نبی کی جماعت سے محبت ہے، اور انہی محبتوں کی وجہ سے یہ رونقیں باقی ہیں، یہ ملک باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے۔ اللہ ہمیں نبی اور نبی کی جماعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عنوان بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، محبت کی وجہ سے اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب ابھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی قید لگا دی جاتی کہ فلاں بات کرے گا، فلاں نہیں کرے گا، فلاں سماعت کرے گا، فلاں سماعت بھی نہیں کر سکے گا، تو کتنی مشکلات آ جانی تھی۔ یہ اس کی مہربانییں اس نبی کی وجہ سے ہیں کہ میں اور آپ یہاں چمکتے ہوئے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ورنہ نامعلوم ہماری شکلیں بدل دی جاتی، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا جاتا۔ یہ جو بچے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا معروف جملہ ہے کہ تمہارا خیال نہیں ہے، تمہارے بڑوں کا خیال ہے، اعمال تو ہمارے اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہوں گے میں کیا کروں، نسبت ان کی میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بغیر کسی تفصیل اور بغیر کسی تمہید کے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، چونکہ عنوان ہے محفل ذکر مصطفیٰ۔ خطاب قائد پنجاب نے کر لیا، صدارت مولانا عبد الرحمن صاحب نے کر لی، دعوتیں مولانا زبیری صاحب نے دے دیں، جماعت ساری یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا تصورات کی دنیا میں گم ہو جائیں، آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ نبی کی ذکر کی محفل رب نے سجائی تھی۔ جیسے یہ محفل مولانا زبیری صاحب نے سجائی، میں اور آپ آئے، نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، نبی کی محفل سجائی، ذکر کرنا چاہا آسمان کے رب نے، اور اعلان کیا، کہا کہ بیان میرا ہوگا اور سماعت کرنے والی نبیوں کی جماعت ہوگی۔ سبحان اللہ، اونچی ذرا
میں بیٹھ گیا ہوں اس لیے سبحان اللہ والی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کا اندازہ لگایا، میں نے کہا چلو محفل ذکر مصطفیٰ ہے، جلسے کرتے ہیں کھڑے ہو کر، کھڑے ہونے والے بیان، جب نبی کا ذکر ہو تو ذرا ادب کا بھی تقاضا ہے، بیٹھ کر کے بھی کر لیں، ذرا بیٹھنے میں آداب زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے مگر میں آپ سے بات کرتا جاؤں گا، مولانا عبد الرحمن صاحب دعا کرتے جائیں گے، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ذرا، مولانا زبیری صاحب نے پروگرام رکھا، مجھے دعوت دی، مولانا عبد الرحمن قائد پنجاب رانا ثناء اللہ، یہ سٹیج سجا ہوا ہے، بڑی تعداد میں علماء، آپ میں بڑے بڑے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، اس نبی کی محفل تذکرہ کرنا چاہا، جبکہ نبی آیا نہیں ہے دنیا میں، اور یہ کمال کی بات ہے، نبی کے آنے کے بعد، نبی کو دیکھنے کے بعد نبی کا تذکرہ ہو، یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے نبی آیا بھی نہیں ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تذکرہ خدا کر رہا ہے اور سماعت کرنے والے انبیاء ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن نے اس کا ذکر کیا، میں نے جو آیت پڑھی، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو ذرا جب رب نے نبی کی محفل سجائی اور سجا کر کے آنے والے سامعین نبیوں سے ایک وعدہ لیا، قول و قرار لیا، میثاق لیا، جیسے مولانا اشرف صاحب آپ سے وعدہ لے رہے تھے، آپ نبی کی سنتوں پہ طریقوں پہ عمل پیرا ہوں گے، ایسے ہی رب نے نبیوں کو بٹھا کر کے کہا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وعدہ لیا، میثاق لیا، کس بات کا؟ کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جس وقت میں تمہیں صاحب کتاب بنا دوں، صاحب حکمت بنا دوں، صاحب وحی بنا دوں، تمہارے اوپر کتاب آ جائے، جبریل لے کر کے نازل ہو جائے، پھر اس کے بعد کہا اس نبی کا ذکر کیا جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر وہ رسول آئے جس کا تذکرہ سرگودا میں آج ہو رہا ہے، وہاں رب کر رہا تھا، کہا آنے والا آئے گا، کون ہوگا؟ رسول، لام کے اوپر تنوین ہے، طلباء بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، التنوین للتعظیم، نبی عظمتوں والا، بلندیوں والا، رفتوں والا تھا، اس لیے اس کا ذکر جب رب نے کیا، اس نے عظمت والا لفظ بولا، رسول، وہ عظمتوں والا، بلندیوں والا، مرتبے والا، شان والا، مقام والا ہوگا۔ اللہ کتنا بلند ہوگا؟ فرمایا معراج والی رات ساتوں آسمان اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے، وہ اس سے بھی اونچا ہوگا۔ اللہ نے بات کرنی ہے نا، ایک میری ہے، ہم تو نقل مار رہے ہیں، ہم یہ ساری باتیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، میں وہی سنا رہا ہوں، میری بات وہ ہے، زبان میری ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، یارو میری کیا حیثیت ہے؟ مولانا صاحب کی، مولانا صاحب ہماری کوئی حیثیتیں نہیں ہیں، نبی کی عظمت یہ ہے ذکر مصطفیٰ ہو اور کرنے والا خدا ہو۔ ثم جاءکم رسول، آگے کہا ان نبیوں کو کہا جو سامنے بیٹھے تھے، مصدق لما معکم، وہ نبی آئے گا
جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق بھی وہ نبی کرے گا۔ تم کہو گے کہ ہم نبی ہیں، تم کہو گے ہم صاحب کتاب ہیں، تم کہو گے ہم صاحب وحی ہیں، یہ دعویٰ تم کرو گے، اور وہ آنے والا نبی تمہارے دعوے کی تصدیق کرے گا۔ میں تمہیں قبول کروں گا، وہ تصدیق نہیں کرے گا، میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ بتا دیا نبی وہی ہوگا جس کے پاس جناب محمد الرسول اللہ کی تصدیق بھی ہوگی اور تائید بھی ہوگی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب کی دعا کے ساتھ وہ جو محفل ہوگی جو رب نے سجائی، جہاں انبیاء ہیں، کہا نبی آئے گا، غیر نبی نہیں آئے گا، میں نے خاص اجتماع رکھا ہے، عام نہیں رکھا، نبیوں کا داخلہ ہوگا۔ آپ آج بھی چشمے لگا کر کے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں، پوری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد چشمے لگا کر کے دوربینیں لگا کر کے بیٹھ جائیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے برحق نبی تھے وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے، کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والا آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک کہا میں نے؟ جو جھوٹا تھا اس کو باہر کر دیا، پہلے اسی وقت کر دیا، اور جو سچے تھے، جو نبی تھے، ان کو اس وقت وہاں بٹھا کر کے اعلان کر دیا یہی میرے نبی ہوں گے، اور ان نبیوں کی تائید جو کرے گا مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرتا جائے گا، میں مانتا جاؤں گا۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد پھر اس عظمتوں والے نبی نے آنے والے نبیوں سے کہا میرے نبیوں ہم آپ سے پوچھتے ہیں نا، بتاؤ یہ بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جیسے آپ سے سوال کرتے ہیں، رب نے نبیوں سے پوچھا میرے نبیوں بتلاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میرے محبوب نبی کے اوپر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ یہ وہاں بھی سوال ہوا۔ مولانا شرف صاحب آپ سے کہہ رہے تھے اس نبی کی سنت کو اپنانا ہے یا نہیں اپنانا؟ اونچی آواز سے۔ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے، بیان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کی بات سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مولانا نے جو بات کی نا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ کے لیے سختیاں نہیں آئی، نبی آسان دین لے کر کے آیا، مشکل دین لے کر کے نہیں آیا۔ نبی کو امت کا خیال تھا، اس لیے نبی نے اپنی امت کو مشکلات میں نہیں ڈالا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب تائید فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے جو اذان آپ کی مسجد میں ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت کی مسجد میں ہوتی ہے، یہ اذان اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے مولانا؟ بڑے حیران ہو جائیں گے کئی، مؤذن کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے اذان، نماز کی جو اذان ہے وہ، بولو تعجب نہ کرو، پریشان بھی نہ ہونا، اذان نماز کے لیے نبی نے دی، تمہارے لیے آسانی کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو نواسے ہیں نبی کے، پیدا ہوئے تو نبی نے ان کے کانوں میں اذان دی تھی، اور اذان وہی دی ہے جو آپ کی مسجد میں ہے۔ حسن و حسین کے کانوں میں وہ اذان دی، اور نبی نے اذان دی، جن کے کانوں میں اذان آئی انہوں نے اذان سننے کے بعد حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے۔ انہوں نے کہہ دیا ہوگا نانا جان اگر اذان آپ نے ہمارے کانوں میں دی ہے، باقی لوگ مسجدوں میں نمازیں ادا کریں گے، گھروں میں نمازیں ادا کریں گے،
ہم تختوں پہ لٹک کر کے بھی، تلواروں کی چھاؤں کے نیچے بھی نماز پڑھ کر کے بتلائیں گے، اس لیے کہ اذان نانے نے ہمارے کانوں میں دی ہوئی ہے۔ وہاں اذان دی، یہاں اذان کیوں نہیں دی؟ امت کا خیال تھا۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا، امت کا خیال تھا۔ نبی پیدا ہوئے، پہلا دن، پہلا وقت، صبح صادق کا وقت، جناب آمنہ فرماتی ہیں میرے ہاتھوں سے نکلے، چمکتی ہوئی نبوت والی پیشانی زمین پہ رکھ دی، میں نے اٹھایا، گود میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا، پھر میرے ہاتھوں سے نکلے، پھر پیشانی زمین پہ رکھی، میں نے پھر اٹھایا، پھر میرے ہاتھوں سے نکلے، میں نے دیکھا ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، میں نے کانوں کو قریب کیا تو میرے کانوں میں آواز آئی، اللہم ارحم امتی، اللہم اغفر لامتی۔ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں، آتے ہی امت کو یاد کر لیا، اللہ یہ میری امت ہے، خیال کرنا، رحم کرنا۔ نبی نے تمہیں اس دن یاد کیا، یارو اسی دن یاد کر لیا، اللہم ارحم امتی، اللہ ان سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے تو میں آج ہی تیرے سے کہتا ہوں میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ کہا یا نہیں کہا؟ تو اذان کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اذان میں الفاظ آئیں گے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن آپ کا روزانہ اذان دیتا ہے، کتنے آتے ہیں، کتنے گھروں میں دکانوں پہ بیٹھ کر کے سن کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اذان اگر اللہ کے نبی دیتے اور زبان سے کہتے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نبی کی زبان سے سننے کے بعد کوئی نماز کے لیے نہ آتا تو مولانا عبد الرحمن صاحب قائد پنجاب تائید کریں گے یہ نہ آنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے رحمت والا نبی تھا، اس رحمت والے نبی نے امت کا خیال کر کے اذان خود نہیں دی۔ اس کے باوجود بھی یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے ہمیں رخصت دے دی، رخصت نہیں دی، مہربانی کی ہے، آپ کو ایمان سے باہر نہیں جانے دیا، آپ ایمان کے اندر ہیں، تو جب نماز کے اندر ہیں تو مومن کے لیے نماز فرض ہے۔ پڑھو گے؟ میرے نبیوں بتلاؤ ایمان لاؤ گے؟ میرے نبی کی نصرت کرو گے؟ تو ان نبیوں نے کہا اللہ وعدہ کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، تیرے سے وعدہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ بتا تو کہتا ہے ثم جاءکم، وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم تو نہیں ہوں گے، ہم چلے گئے ہوں گے دنیا سے، وہ آئے گا تو ہم ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ آسمان کے رب نے کہا میرے نبیوں وعدہ کرنا تمہارا کام ہوگا، پورا کرانا میں رب کا کام ہوگا۔ وعدہ کر لیا، جب وعدہ کر لیا پھر ایک رات آ گئی، قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ نبی کا ذکر ہے نا، کبھی کبھی یوں بھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
قرآن نے کہا دیکھو نا نبی چلا بلندیوں پہ جانا تھا، جب بلندیوں پہ نبی جانے لگا تو جس کا نبی تھا، جس نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا تھا، یارو اس نے جب اپنے محبوب کو بلندیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ، تو انہیں پھر بھی نہیں کہا۔ میری مراد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہا وہ بے پرواہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گیا کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر کے گیا، وہ بلندیوں پہ جا رہا تھا۔ تمہارا دوست، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد کہیں بلندیوں پہ جائے، یارو تم بیٹھ کر کے نعرے لگاتے ہو، رب کا محبوب بلندیوں پہ جا رہا تھا، اس نے بھی کہا سبحان اللہ، محبوب کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کر دیا، تم بھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ پھر میں آتا ہوں جملہ، آپ میں کئی چہرے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سامنے ادھر بھی بیٹھنے والوں میں، آپ میں بھی کئی چہرے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کے چہروں کی چمک، آپ کی آواز مجھے بتلا رہی ہے کہ آپ کے دلوں میں اس نبی کی محبت ہے۔ آپ مسکرا کر کے، چہرے کو چمکا کر کے، سبحان اللہ کہہ کر کے اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر نہ آپ نے اس نبی کو دیکھا نہ میں نے اس نبی کو دیکھا۔ یارو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، بن دیکھے تسلیم کیا ہے، ذکر سنتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا ہوگا ان کے مزے کا عالم کیا ہوگا۔ جو محفلوں میں، یہ محفل ذکر مصطفیٰ ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھتے تھے، یارو وہ جماعت دیکھتی تھی۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا پیران پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے پیران پیر نے کہ عبد القادر کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے آمنہ کے در یتیم کو دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا؟ اس لیے ہمارے آج کے دور میں یہ سارا کچھ کرنے سے کوئی ولی اللہ بن جائے گا، کوئی غوث بن جائے گا، کوئی قطب بن جائے گا، کوئی ابدال بن جائے گا، صحابی بن سکتا۔ جو سامنے بیٹھ کر کے دیکھتے تھے وہ کیا بنتے تھے؟ اونچی آواز سے کیا بنتے تھے؟ جنہوں نے نبی کو سامنے بیٹھ کر کے دیکھا، یارو مزے کا عالم کیا ہوگا۔ میں بول رہا ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، جنہوں نے سامنے بیٹھ کر کے دیکھا ہوگا ان کے مزے کا عالم کیا ہوگا۔ محفل ایسی ہی جمی ہوئی ہوگی، حضور ممبر پہ ہوں گے، سبحان اللہ، یارو ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، وضحا کا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، تشریف فرما ہوں گے۔ اور حضرت حسان نے وہاں اس محفل میں نبی کا ذکر کرنا چاہا جہاں بیٹھنے والے کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ منبر پہ نبی تشریف فرما، بولنے والا بھی صحابی، سامنے بیٹھنے والے بھی صحابی۔ کس انداز میں اس نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی، یہ جملہ حضرت حسان نے حضور کو دیکھ کر کے مزے لیتے ہوئے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، اجمل منک لم تلد النساء، اور کسی ماں نے اس جیسا خوبصورت
پیدا نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب، سارے عیبوں سے رب نے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی سارے عیبوں سے پاک جس کو پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا بنا دیا کہ بنانے والا رب تھا. وہ نبی سے پوچھتا تھا بتلا تیرے ہاتھ بنانا چاہتا ہوں کیسے بناؤں، بتلا میں تیرا چہرہ بنانا چاہتا ہوں کیسے بناؤں، بتا میں تیری آنکھیں بتانا چاہتا ہوں کیسی بناؤں، تیرے رخسار بنانا چاہتا ہوں کیسے بناؤں. نبی بولتا جاتا تھا، خدا بناتا جاتا تھا. ٹائم پورا ہو گیا تمہارا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، بس ان کا جملہ کہہ کر کے وہ فرمایا کرتے تھے نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے جبریل کی عمر ہونی چاہیے، صدیق کی زبان ہونی چاہیے. اونچی آواز سے جبریل کی عمر ہونی چاہیے.